ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے جنوری کے 4 اور جمادی الثانی کی 21 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈ ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے حال ہی میں لداخ میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کی مجموعی پیش رفت کی جائزہ اجلاس کی صدارت کی. عوامی بہبود کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ایل جی نے سرکاری اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ اپنی کوششوں میں تیزی لائیں. میٹنگ کے دوران ایل جی موصوف نے لداخ پولیس اسٹیشنوں میں فائر گاڑیوں کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے آفت زدگان کی فوری مدد کی ضرورت پر زور دیا. مزید برآں کرگل ضلع ہسپتال میں ایم آر آئی مشین کے بارے میں جائزہ، میڈیکل اینڈ انجینئرنگ کالجوں کے قیام میں تیزی، ایس آر او 43 سے متعلق معاملات کو حل کرنا، پنزلا میں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن کو دوبارہ ترتیب دینا، محکمہ تعلیم کے عملے کی ڈیٹیچمنٹ معاملے کے حل، کرگل ایئرپورٹ کے مسئلے کی حل اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. آؤٹ سورس عملے کی تنخواہوں میں تاخیر پر خدشات کو تسلیم کرتے ہوئے ایل جی نے محکموں کو ہدایت کی کہ وہ فوری اور مستقل تنخواہوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں. مزید برآں ایل جی نے لداخ میں آنے والے 13 میگا واٹ کے سولر پاور پروجیکٹ میں مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی. یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کے سیکریٹری یو ٹی لداخ روندر کمار نے لداخ میں سرمائی کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس میں کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے چوتھے ایڈیشن کی منصوبہ بندی اور انعقاد پر توجہ مرکوز کی گئی. سیکریٹری روندر کمار نے نوجوانوں کی مجموعی ترقی میں کھیلوں کے کردار اور لداخ میں سرمائی کھیلوں کی ثقافتی اہمیت کو فروغ دینے پر زور دیا. تقریب میں مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا، جن میں مجوزہ مقامات، لاجسٹک انتظامات، معیار اور پروموشنل سرگرمیاں شامل ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کے چوتھے ایڈیشن کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہیں اور لداخ یونین ٹیریٹری کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کی میزبانی کے لیے کمر بستہ ہے، جو موسم سرما کے چیلنجنگ حالات کے درمیان عالمی سطح کے کھیلوں کے مقابلے منعقد کرنے کے اپنے عزم کو ظاہر کرتا ہے. محکمہ فوڈ کنٹرول آرگنائزیشن کرگل نے ڈپٹی کمشنر کرگل شری کانت سوسے کی ہدایت پر آج کانفرنس ہال برو میں اے این ایم اور آشا ورکروں کے لیے ایٹ رائٹ کے موضوع پر ایک بیداری و تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام کا مقصد اے این ایم اور آشا ورکروں کو صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے میں مناسب غذائیت کے طریقوں کو فروغ دینے کے بارے میں تربیت دینا تھا. پروگرام کے دوران زچہ و بچہ کی صحت، حمل کے دوران غذائیت، متوازن خوراک، تکمیلی خوراک اور مجموعی بہبود کو فروغ دینے کی اہمیت سے متعلق جانکاری دیا جائے گا. لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 4 جنوری بروز جمعرات کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دوطرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑے گاڑیاں شامل ہیں. اس طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -9.8 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -11 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -13.4 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت
-12.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے ریاست منی پور میں تشدد میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فائرنگ میں 4 مسلمانوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور اسے ریاستی حکومت کی بے حسی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ قرار دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں وزیر داخلہ اور ریاست کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ منگل کو جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ امت شاہ اور منی پور ریاست کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر اس گھناؤنے جرم کے مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں میتی پنگل کے لوگ آباد ہیں، یہاں کے وہ مسلمان جو ابھی تک میتی اور کوکی گروپوں کے درمیان ذات پات کے تنازع میں شامل نہیں ہوئے ہیں، اب انہیں بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو ریاستی حکومت کی غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ ڈرائیوروں کی ہڑتال کے سبب ملک میں ہونے والے ہاکار نے مرکزی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت کو یہ اعلان کرنا پڑا ہے کہ فی الحال نیا ہٹ اینڈ رن قانون نافذ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ڈرائیوروں کی نمائندہ تنظیموں جیسے ٹرانسپورٹ کانگریس اور دیگر سے گفتگو کی جائے گی اور ان کے مشوروں کو اہمیت دی جائے گی۔ مرکزی حکومت نے مذکورہ اعلان آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس کے ساتھ گزشتہ شب دیر رات تک ہونے والے میٹنگ کے بعد کیا۔ اس اعلان کے بعد ڈرائیوروں کی ہڑتال تو ختم ہو گئی، لیکن حالات ابھی معمول پر نہیں آئے ہیں۔ مودی حکومت کی جانب سے ملک میں فرقہ وارانہ صف بندی کو مزید تیز کرنے کے لیے لوک سبھا الیکشن کے اعلان سے قبل رام مندر کا افتتاح اور اب متنازع شہریت ترمیمی قانون CAA کے نفاذ کی تیاریوں پر شدید برہمی ظاہر کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور ایڈوکیٹ منیش تیواری نے CAA کے تعلق سے کہا کہ ملک کے آئین کے مطابق مذہب کبھی بھی شہریت دینے کی بنیاد نہیں بن سکتا، اس لیے جو قانون نافذ کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ ملک کے آئین سے متصادم ہے۔ سانحہ کرمان کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے اور عراق، قطر، سعودی عرب، عمان، کیوبا اور وینزویلا سمیت بہت سے ملکوں نے ایران کے عوام اور حکومت سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ عراقی حکومت کے ترجمان باسم العوادی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکومت کرمان میں دہشت گردی کے واقعے کی مذمت اور ایرانی حکومت کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطری حکومت کا موقف مکمل طور پر تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ اقدامات کے خلاف ہے، چاہے ان کے محرکات اور وجوہات کچھ بھی ہوں۔ عمان کی وزارت خارجہ نے بھی اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کر کے سانحہ کرمان پر حکومت ایران اور ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی تمنا کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جاری کردہ بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایران میں عام شہریوں کے خلاف ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یمنی علماء کونسل نے بھی کرمان میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کے موقع پر دہشت گردانہ بم دھماکوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ وینزویلا، آئرلینڈ، کیوبا، جرمنی، نیکاراگوا اور دیگر بہت سے ملکوں نے سانحہ کرمان پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ ادھر کرگل شہر میں بھی امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ صادق رجائی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے کرمان شہر پر کل ہوئے دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ پوری دنیا یہ جان لینا چاہیے کہ شہید قاسم سلیمانی کون سا بڑا ہستی اور شخصیت ہے اور مکتب سلیمانی میں کتنا پاور اور طاقت ہے۔
शहीद कासिम सुलेमानी हयात पूरे मुस्तकबिरीन आलम को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके शहीद होने की 4 साल बाद भी इस वक्त पता लगता है कि उसके शहीद के बाद, शहादत के बाद भी पूरे मुस्तकबिरीन तकफीरी सल्फी मुनाफिकीन दाखिली और ख़ारिजी को ये बर्दाश्त नहीं होते हैं कि शहीद कासिम सुलेमानी की इस सालगिरह के मौके पर उसकी आशिकान ज़ियारत के लिए जब कब्र शरीफ पे तशरीफ़ लेते हैं तो गुलजार शहदाए किरमान पे 2 बम ब्लास्ट होने की वजह से बहुत से मोमिनीन वहाँ पे शहीद हुए और बहुत से ज़ख्मी हुए। ये खुदा की राह में जो शहीद होते हैं वो दर हकीकत कुरान की मंतिक और कुरान की उसूल के हिसाब वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये लोग खुदा के पास रिज़्क़ हासिल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे दुनिया ये जान ले कि इस्लाम एक ऐसा ताकत है, उस ताकतवर इस्लाम में जैसे हस्ती कासिम सुलेमानी जैसे शहीद बहश्ती जैसे शहीद मुतहरी जैसे हस्तियों ने अपने जान निछावर करके इस इस्लाम हकीकी को डुप्लिकेट और इंग्लिशी इस्लाम और इस्लाम अमेरिकाई के सामने ये शियाई हकीकी और इस्लाम हकीकी के वाकई तारीफ़ है कि हम शदीद अल्फाज से इस हादिसे की जो मुलव्वस अफराद हैं, मुनाफिकीन हैं, उसको हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं। और ये जान लेने चाहिए कि तुम इस तरीक़े से इस बच्चेबाजी के साथ हमारे इस्लाम, इनकलाब और रहबर की सियासत पे किसी किस्म की कोई खलल आने वाले नहीं है। हम करगिल के तमाम मोमिनीन की तरफ से खानवादे शहदा को तस्लियत पेश करते हैं, इमाम ज़माना की खिदमत में और रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद आलम मुनाफिकीन की नाबूदी और इस्लाम हकीकी की कामयाबी इसी में होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान के अवाम ने मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाआत करके किरमान के गुलजार शहदा के रास्ते में होने वाले दहशत गर्दाना धमाकों की शदीद मजम्मत की है। तेहरान के अवाम और तलबा ने जुमरात की अलसुबह फलस्तीन स्क्वायर पर जमा होकर किरमान के गुलजार शहदा के रास्ते में होने वाले दहशत गर्दाना बम धमाकों और इन धमाकों में बेगुनाहों की होने वाली शहादतों की शदीद मजम्मत की है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मशहद मुक़द्दस, खुर्रम आबाद और रुश्द शहरों के अवाम ने मज़कूरा शहरों के फलस्तीन स्क्वायर पर जमा होकर दहशतगर्दी की मजम्मत में इज्तिमा किया। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर गासिब सियोनी हुकूमत के जारिहाना हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 22,000 से ज्यादा हो गई है। ये थे अब तक की खबरें। मुझे और मेरे टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।